ساحل اور اریبہ دونوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور شادی کے 1-2 مہینے بعد وہ لوگ ہنی مون پہ جاتے ہیں۔ ہنی مون پر جانے کے بعد ساحل اور اریبہ ایک ریسٹورینٹ میں ٹھہرتے ہیں، لیکن یہ ریسٹورینٹ کافی پر اسرار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ریسٹورینٹ بہت زیادہ خوبصورت جگہ یعنی جیسے جزیرہ نما جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے ارد گرد کوئی گھر، کوئی آبادی نہیں ہوتی، بس ایک روڈ ہوتا ہے۔ ہر طرف گرینری ہوتی ہے اور ندیاں ہوتی ہے جو ساحل کو اپنی طرف کھینچ کے آتی ہے۔ پھر دونوں اس ریسٹورینٹ میں جیسی اپنا پہلی رات گزارنے لگتے ہیں تو ساری رات اریبہ کو لگ رہا تھا کہ کوئی دروازے پہ نوک بھی کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ صاحب جی اٹھیے۔ لیکن صبح جب ناشتے کے ٹیبل پہ وہ یہ بات ساحل سے کرتی ہے تو ساحل کہتا ہے میں نے تو کوئی نوک نہیں سنی۔ اریبہ تھوڑا گھبرا جاتی کیونکہ اریبہ اکثر ایسے کیسز میں گھبراتی تھی جب رات کے ٹائم ہوتے تھے۔ ساحل نے کہا کہ کبھی زندگی میں بھی میرے اجازت کے بغیر دروازہ مت کھولنا، اگر پھر بھی تمہیں کوئی نوک آتی ہے تو مجھے اٹھا دینا۔ شکر ہے کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا ورنہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ خیر، اریبہ کافی ہوشیار ہوتی ہے اور وہ دروازہ کبھی بھی رات کو نہیں کھولتی، جیسے ہماری باقی سٹوریز میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے گیا یا اس کو نوک ہو گیا، اس نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا، یا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ اریبہ سب کچھ جانتی ہے کہ رات کو اگر اس طرح کی کچھ حرکتیں ہوتی ہے تو وہ اکثر پیرانارمل میں آتے ہیں، اکثر وہ انادر کریچرز کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ نائٹ یہی ہوتا ہے کہ دروازے پہ جیسے کوئی ہے، شور کر رہا ہے۔ اریبہ سوچتی ہے کہ ساتھ والے جتنے بھی رومز ہیں شاید ان کے لوگ ہیں۔ وہ اٹھتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اس برآمدی میں جو کہ بہت بڑا تھا، اس میں بہت سارے پلیٹس تھے، بہت سارے رومز تھے، چکر لگاتی ہے، لیکن یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگتی ہے اور اوپر پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں یہ جو جتنے بھی پلیٹس ہوتی ہیں ان کی ساری عورتیں اوپر جا کے وہاں رقص کر رہی ہوتی ہے کسی فنکشن میں۔ اریبہ وہاں پہنچتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا اسی لیے نیچے بہت خاموشی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ وہ لوگ اریبہ سے گپ شپ لگاتے ہیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اریبہ تو ڈانس کی ماہر تھی اور ڈانس اسے پسند تھا۔ وہ ایک چنچل لڑکی تھی تو وہ بھی ڈانس شروع کرتی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ ناچتے ہیں۔ 2-3 عورتیں تو کہتے بس ہمیں اب اپنے کمروں میں جانا چاہیے کیونکہ یہاں زیادہ دیر مطلب ٹھہرنا صحیح نہیں ہے، جس پر اریبہ کو کچھ تو سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ ریسٹورینٹ بہت سنسان جگہ پر ہے اور جیسے پچھلی رات میرے دروازے پہ نوک ہو رہا تھا، شاید یہ لوگ اسی بارے میں کہہ رہے کہ یہ تھوڑا پر اسرار ہے یا بھاری ہے۔ اریبہ بھی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہاں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں اکثر راتوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اریبہ جلدی اپنی بات بھی بتاتی ہے کہ پچھلی رات مجھے ساری رات نوک کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہمیں بلا رہا ہے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن پھر ایک عورت آ کے ان کو دھکا دے کے کہتے چلو ناچتے ہیں، اور یہ لوگ پھر سے ایک گانے پہ ناچنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اچانک اریبہ کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ گرتے سمے جیسی اریبہ واپس اٹھتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا نروس ہو جاتی ہے، گرنے کے بعد اسے ہنسی آ جاتی ہے، لیکن جب وہ اٹھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اب اریبہ حیران ہے کہ یہ سب کیا تھا، کیا وہ سب مجھے ڈرانے کی وجہ سے مطلب ڈرانے کی موڈ میں ہے، کہیں چھپ گئے ہیں یا یہ کچھ اور تھا۔ اریبہ جلدی سیڑھیاں چڑھ کے نیچے آتی ہے، وہاں سارے لائٹس آف ہوتے ہیں، لیکن جب اریبہ جا رہی تھی یہ لائٹس آن تھے۔ اریبہ بھاگ کے آتی ہے، کبھی ایک دروازے پہ مطلب نوک کرتے، کبھی دوسرے پہ، کیونکہ وہ بھول جاتی ہے کہ ان کا دروازہ کون سا ہے، گف اندھیرا ہوتا ہے۔ آخر میں وہ رو پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا بہت بندے کو پہچان ہوتا ہے نا، کسی جگہ پہ ایک رات گزاری یاد ہو۔ لیکن ہوٹلز اور ریسٹورینٹ میں یہ ہوتے ہیں کہ سارے کمرے دروازے ایک جیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اگر زیادہ ہے تو لوگ پھر غلطی سے ہوتے ہیں، اگر نظر نہیں آ رہا دروازے کا نمبر تو دوسرے دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت دروازہ کھول کے کہتے کیا ہوا میری بیٹی، تو وہ کہتی ہے میں بھول گئی ہوں کہ میرا کون سا روم ہے، لیکن اب پہنچ گئی ہوں۔ ساحل دروازہ کھولتا ہے اور اس کو جھٹکے سے کھینچتا ہے کمرے کے اندر۔ کیا ہوا، کہاں گئی تھی؟ اریبہ رو پڑتی ہے، کہتی میں اوپر گئی تھی۔ تو ساحل کہتا ہے پاگل ہو گئی ہو،
وہ کہتے ہیں ہاں وہاں یہ ساری جتنے بھی رومز ہیں ان کی عورتیں اوپر تھی، کوئی فنکشن تھا، لیکن اریبہ ساحل اس کی پوری بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے سو جا۔ صبح جب وہ لوگ نیچے جاتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوتے تو اسکرین پر وہی گانا اور وہی اریبہ کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ اریبہ دیکھتے تو وہاں وہ اکیلی ہے۔ ساحل حیران ہو جاتا ہے اور اریبہ کو دیکھ رہا ہے کہ اریبہ باقاعدہ کسی سے بات بھی کر رہی ہے ڈانس کے دوران اور کسی کو پکڑ بھی رہی ہے۔ ساحل حیران ہوتا ہے اور اریبہ کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یقین کرتا ہے، لیکن اسے غصے میں دیکھتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ رات کو اگر کوئی نوک کرے کچھ بھی ہو تم نے بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ لیکن اریبہ سے یہ غلطی ہو چکی تھی نیکسٹ ٹائم، جس پر اریبہ رو پڑتی ہے کہ ویسے یہ مطلب ریکارڈ کس نے کیا ہے۔ تو ساحل کی سمجھ میں کچھ آتا ہے اور وہ کاؤنٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر یہ تم نے ریکارڈ کیا ہے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ دوسری بات، میری بیوی کہہ رہی تھی کہ رات کو ساری عورتیں اوپر تھیں اور میں ان کے ساتھ ناچ رہی تھی، لیکن اس فوٹیج میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس ویڈیو میں تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ وہاں بیٹے ساری عورتیں باتوں میں مصروف ہوتی ہے اور جب ساحل یہ بات کرتا ہے تو ساری عورتیں خاموش ہوتی، جیسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ساحل اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ خیر ساحل کچھ نہیں کہتا اور ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ کے لیے خیال رکھے اور ایسا نہ ہو، آئندہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا مذاق نہ کرے جس سے وہ ڈرے۔ اب ساحل سمجھ گیا تھا کہ وہ جس جگہ پر ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انسان نہیں ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی ان لوگوں پر شو نہیں کیا بلکہ خود کو اسی طرح دھوکے میں رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اریبہ سے کہتے ہیں ہاں تم نے ناشتہ کیا، چلو اوپر جاتے چینج کرتے۔ وہ لوگ جیسے اوپر جاتے وہ جلدی اریبہ سے کہتا ہے بیگ تیار کرو اور نکلو، یہ لوگ صحیح نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ جنات ہے۔ اریبہ ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہے۔ ساحل ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب ہماری عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتی۔ وہ کہتا ہے نہیں، ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ جب میں کاؤنٹر سے بات کر رہا تھا میری نظر ان عورتوں پہ پڑی، ان کی آنکھیں میری طرف تھی اور بہت خوفناک تھی۔ اریبہ سمجھ جاتی ہے اور جلدی جلدی اپنے بیگ میں سامان رکھتی ہے، جو کہ تھوڑے کپڑے ہوتے ہیں بس وہی اور جوتے اور کچھ میک اپ کا سامان، اور دونوں جیسے نکلتے ہیں گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں سے نکل کے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے صبح صبح وہاں سے نکل آتے ہیں، شہر کی طرف آتے ہیں اور پھر اس بارے میں جا کے ایک پولیس اسٹیشن میں بات کرتے کہ کوئی ایسا ریسٹورینٹ ہے کیا وہ خطرناک ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں وہاں ریسٹورینٹ تو ہے، لیکن وہ ریسٹورینٹ برسوں پہلے بند تھا۔ اریبہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے وہاں رات گزاری۔ ان کے ساتھ 2-3 پولیس ہو کر وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو واقعی وہ ریسٹورینٹ بند ہوتا ہے اور وہاں ایک بڑا تالا لگا ہوتا ہے۔ وہ اس چوکیدار سے کہتا ہے کہ تالا کھولو، وہ تالا کھولتا ہے اور یہ لوگ اندر جاتے اور دیکھتے وہاں اتنا دھول پڑا ہوتا ہے، اتنی گندگی، اور ساحل اور اریبہ ایک دوسرے کو دیکھتے کیونکہ جب وہ اندر گئے تھے تو یہ بہت صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے، ہر کمرے میں جالے پڑے ہوتے ہیں، وہاں رات گزارنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر کمرے کے اندر جھاڑیاں اندر ان کی کھڑکیوں میں پھنس چکی تھی درختوں کی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح بہت سارے ریئل ہارر واقعات اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو سوزی ہارر سٹوریز کا وزٹ ضرور کیجیے، جہاں پر آپ کو لو، تھرل، ہارر، رومانس سے بری کہانیاں ایپیسوڈ وائز بھی ملے گی اور سنگل بھی۔ تھینک یو۔